اللہ رب العزت دا قرآن فرماندا ہے کہ جس ٹائم انسان ماں دے جسم دے اندر تخلیق ہوندی ہے، اللہ رب العزت سب تو پہلے جس انسان دا جڑا عضو بناندا ہے وہ کن ہوندے نے، سماعت ہوندی ہے. پھر اللہ رب العزت انہوں بصارت دی قوت عطا کردا ہے. پہلے سماعت عطا فرماندا ہے، پھر بصارت عطا فرماندا ہے. یہ سائنسدان دسدے نے کہ بھائی جڑا انسان ماں دے پیٹ وچ جاندا ہے پھر اس کو اللہ رب العزت جی سب تو پہلے جڑی چیز عطا کردا ہے وہ قوت سماعت ہوندی ہے، پھر قوت بصارت ہوندی ہے. آج تو 1400 سال پہلے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے دسیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا کہ انسان نو ایک نطفے تو اسی پیدا کر دیاں، پھر کی کر دیاں جس ٹائم ماں دے جسم دے اندر چلا جاندا ہے پھر ان فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ان قوت سماعت پہلے دیندیاں، پھر قوت بصارت پہلے دیندیاں. یہ اللہ رب العزت دا قرآن سی جڑا سانو دسدا پیا، ہر چیز دے بارے دسدا پیا ہے. جس مرضی شعبے چ انسان ہوئے اگر قرآن پاک دا مطالعہ اس طریقے نال کرنا چاہے تو قرآن اس دی رہنمائی کردا ہے اس شعبے دی طرف. دسن دا مقصد یہ ہے کہ بھئی آج ایسی پیغام بھی ہے میری گفتگو دا، لب لباب اور خلاصہ بھی ہے کہ بھئی آج ایسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا ہے، قرآن پاک دے اندر غور و فکر چھڑ دیتا ہے، تدبر چھڑ دیتا ہے. جڑا اللہ رب العزت نے فرمایا سی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن دے وچ غور و فکر کیوں نہیں کردے، اے تفکر کیوں نہیں کردے، تدبر کیوں نہیں کردے، بلکہ انہوں نے دلاں دے اوتے پردے آ چکے نے، اقفالها تالے لگ چکے نے. اگر انسان قرآن نال جڑ جاوے وہ تالے سارے کھل جاندے نے. وہ تالے کس چیز دے نے کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دی طرف انہوں آشنائی نہیں ملدی، رہنمائی نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، بلکہ وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل وچ مشغول رہندا ہے اور اللہ رب العزت جڑی تخلیق دا مقصد انسان دا بیان کیتا ہے وہ چھڑ دیندا ہے. اس لیے آخری پیغام بھی آئی ہے. اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بے بند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری، بے آیتش ترا کار جز ان نیست از یاسین او آسان بمیری. کہ بھی آج انسانہ نے صرف قرآن پاک نو ثواب دی خاطر رکھ لیا ہے. ہاں ثواب بھی ضروری ہے، بلکہ اس وجہ تو رکھ لیا ہے کہ بھی دکان دا افتتاح کرانا ہے، دکان نویں بنائی ہے، افتتاح کرانے واسطے قرآن پاک پڑھا لئیے، اے برکت پیدا ہو جاوے گی، ثواب مل جاوے گا. جس وقت دکان صبح دے وقت کھولنی ہے ریڈیے دے ہوتے قرآن پاک دی تلاوت لا دئیے تاکہ برکت پیدا ہو جاوے. اور جس ٹائم انسان مردہ پیا ہوئے اور انسان مردہ پیا ہوئے صاحب قرآن نو بلائیے یار یاسین پڑھے دی روح آسانی نال قبض ہو جاوے. آدھے قرآن صرف اسی اس واسطے بنا لیا ہے اے ثواب دی خاطر. ہاں ثواب ضروری ہے، ثواب اچھا ہے، لیکن جس مقصد واسطے قرآن پاک نو اللہ رب العزت نے بھیجا سی کہ بھی یہ انسان پڑھن، میرے حبیب دے امتی پڑھن، اے ساری دنیا دے حکومت کرن. اس لیے اقبال روندے رہے نا. اقبال فرما دے کہ بھائی میں یورپ گیا، اتھے ویکھیا کہ بھی ساڑی کتاباں ساڑی آبا و اجداد دی کتاباں انہاں دی لائبریری وچ پئیاں ہوئیاں نے، لیکن آندھنے میں نے رونا آ گیا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آپ فرماندے نے جس وقت میں لائبریریاں ویکھیاں اس دے وچ ساڈے آبا و اجداد دی تحقیق پئی ہوئی سی، ساڈے آبا و اجداد دی تحقیقات نال وہ لائبریریاں بھریاں ہوئیاں سن. میں ویکھیا تو پھر کی ہویا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہندے میرا دل 30 ٹکڑے ہو گئے، میرے دل دے 30 ٹکڑے ہو گئے. میں افسوس کیتا کہ جس واسطے قرآن پاک آیا سی، جنہاں واسطے علوم و فنون آئے سن، آج انہاں نے علوم و فنون چھڑ دیتے نے اور زوال دی طرف چلے گئے نے. اگر وہ اے علوم و فنون تے کار بند رہندے، اے پڑھدے رہندے، اپنے اولاداں تک اپنی نسلاں تک اے علوم و فنون پہنچاندے، اللہ پاک دے فضل نال آج وہ حکومت دی کرسی تے سلطنت تے براجمان ہوندے.